اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، جیسا کہ پہلے بیانوں میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو سپہ سالار جنرل کمانڈر جنرل مقرر کر کے باقی اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے کمانڈر تھے وہ بھی ساتھ میں لگا دیے، اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے یہ مرتدین جتنے تھے ان کو شکست دینے کے لیے خالد بن ولید کو تیار کیا گیا، اور ساتھ میں اور بھی بہت ٹولیوں پر امیر مقرر کر کے جنرل سپہ سالار اسی کو بنایا۔ اسی کے حکم سے یہ لوگ تقسیم ہوتے جاتے تھے اور وہاں حملہ کرتے۔ پہلے کچھ بیان گزر گیا ہے، اور اسی طرح اپنے قرہ بن زبیرہ نہ حبیرہ پر احسان کیا۔ وہ طلیقہ کا ایک امیر تھا، اور اسی بھی حضرت خالد نے عنیہ کے ساتھ قید کر لیا اور زندگی بھر قید کر لیا۔ طلیقہ نے تو اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا، ارتاد سے واپس آ گیا اسلام میں۔ صدیق کے زمانے میں عمرہ کرنے گیا، مکہ گیا، اور زندگی بھر آپ کا سامنا کرنے سے منقبض رہا، یعنی ان کو شرم آتی تھی کہ میں صدیق خلیفہ وقت سے کیسے سامنا کروں۔ وہ واپس آ کر خالد کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا، خالد بن ولید کے ساتھ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد کو لکھا کہ طلیقہ سے جنگ کے بارے میں مشورہ لو اور ایسے امیر نہ بناؤ، مطلب امیر ہی نہیں دو، ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اپنی سرداری قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ عام کارکن اور مجاہد کی طرح رکو، امیر ہی نہیں دو، بعد میں مصیبت نہیں بن جائے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر کی دانشمندی تھی۔ خالد بن ولید نے طلیقہ کے بعد مسلمان ہونے والے اصحاب سے پوچھا، ہمیں بتاؤ طلیقہ تمہیں وحی سے کیا بات کہتا تھا؟ یہ پہلے جھوٹا کذاب تھا اور دعویٰ کیا اس نے کہ میرے پاس بھی وحی آتی ہے اور قرآن کے جیسا کتابت لے کے آتی ہے۔ تو ان سے کہا کہ اس نے تم کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ کبوتر جنگلی، کبوتر لٹارا بیاب ہو گیا، زمین انہوں نے تم سے کئی سال پہلے روزہ رکھا ہوا ہے کہ تمہاری حکومت ضرور عراق اور شام تک پہنچے گی، اور اس قسم کے دیگر بے شمار خرافات وہ ہذیانات بھی وہ بیان کرتا تھا، یعنی اپنے سے جھوٹے وعدے کر کے کہ میں روزے سے ہوں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ عنقریب شام اور عراق میں تمہارے حکومت پہنچے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ جب صدیق کو اطلاع ملی کہ خالد بن ولید نے طلیقہ کو اور اس کی فوج کو شکست دی، وہ آپ کے مدد کے لیے کھڑا ہو گیا،
تو آپ نے خالد بن ولید کو لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر مزید انعام فرمائے، اپنے معاملہ میں تقوی اللہ سے کام لینا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اشعاروں کو اور محسنین کے ساتھ ہے، اور اشعاروں اور محسنین کے ساتھ ہے۔ اپنے کام میں کوشش کرو اور سستی نہ کرو، اور جس کسی مشرک نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اس پر فتح پا کر کے اسے سزا دو، اور جس دشمن الہ اور مخالف کو پکڑو جو مخالفت اور دشمنی میں بلائی سمجھتا ہے اسے قتل کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اور حکم بھیجا خالد بن ولید کے پاس۔ جب لوگ مرتد ہو گئے تو کچھ تھوڑے سے مسلمان ہر قریہ میں اپنے دین پر باقی ہی رہے، تو ان مرتدین نے کیا ان مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو اپنے دین سے مرتد نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی، لیکن وہ توڑے تھے۔ اس لیے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد کو لکھا کہ ان سب سے ان مسلمانوں کا بدلہ لے لو جن کو انہوں نے قتل کیا ہے اور اپنے دشمنی میں بلائی سمجھتا ہے ابھی بھی۔ خالد نے ایک ماہ تک بزاخہ میں قیام کیا، اور جن لوگوں کے متعلق سیدنا صدیق نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ نشیب و فراز میں ان کی تلاش میں جاتے اور بزاخہ واپس آتے۔ برزاخہ آپ ایک ماہ تک ان کی تلاش میں پھرتے رہیں تاکہ آپ ان مسلمانوں کے قتل کا بدلہ لے لیں جن کو انہوں نے اپنے احتیاط کے زمانے میں اپنے درمیان رہتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ان میں رہتے تھے مگر انہوں نے ان بیچاروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ ان میں سے بعض کو خالد نے آگ سے جلایا جب پکڑا، اور بعض کو پتھروں سے کچل دیا۔ اس نے بھی بڑا سخت سزا دیا خالد بن ولید نے، اور بعض کو پہاڑوں کے چوٹیوں سے نیچے گرا دیا۔ جو مرتدین تھے اور جو مسلمانوں کی خون میں ہاتھ رنگے ہوئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر کے یہ سزا تجویز کر کے دے دیتا تھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا تاکہ مرتدین عرب کے حالات سننے والا ان سے عبرت حاصل کرے رضی اللہ عنہ۔ سوری کیس بن مسلم سے بحوالہ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب بزاخہ کا وفد اسد اور عطفان، یہ دو قبیلے تھے بزاخہ میں، یہ جب واپس آئے خالد بن ولید کی ڈر کی وجہ سے، اپنے شکست کی وجہ سے، ابو بکر کے پاس مصالحت کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا۔ سیدنا ابو بکر نے انہیں خرب مجیلہ، کلی جنگ اور خیطہ مخزیہ کے درمیان اختیار دیا، تو وہ کہنے لگے کہ خلیفۃ الرسول، خرب مجیلہ کو تو ہم جانتے ہیں، خطہ مخزیہ کیا ہے؟ تم نے زرے، گھوڑے اور خچر اور گدھے لے لیے جائیں گے تم سے۔ وہ یہ ہے کہ تم سے گھوڑے، خچر اور گدھے لے لیے جائیں گے، اور تمہیں ان لوگوں کی طرح چھوڑ دیا جائے گا جو اونٹوں کی دموں کے پیچھے چلتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے خلیفہ
اور مومنین کو ایسی بات دکھائے گا جس سے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ مطلب ہے اب ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے، تمہارے سے سب ہتھیار قرضہ میں کریں گے، ہتھیار قبضہ میں لیں گے، تمہارے پاس جو خچر گھوڑے وغیرہ ہے، جو اونٹ ہے، سب ہم اپنے قبضے میں لیں گے، صرف اونٹوں کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے اگر کرتے ہو تو چھوڑ دیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر ہمیں کچھ تم لوگوں نے شرارت کی تو ہم پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور ہم نے جو تم سے لیا ہے وہ ہم ادا نہیں کریں گے، اور تم گواہی دو گے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول جہنم میں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، تم گواہی دیتے ہو کہ وہ جنت میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گئے ہے، اور تم ہمارے مقتولین کو دیت دو گے، جتنے بندے تم نے قتل کیے ہیں ان کا دیت بھی دو گے، اور ہم تمہارے مقتولین کی دیت نہیں دیں گے، تم ہمارے مقتولین کی دیت دو گے۔ اور اس کا مطالبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا شبہ ہمارے مقتولین تو اللہ کے امر پر قتل ہوئے جن کی کوئی دیت نہیں، پس عمر رک گیا اور دوسری بار کہا کہ میری رائے اچھی ہے، اور بخاری نے اسے سوری کی حدیث سے بیان، اپنی سند سے مختصر بیان کیا۔ دوسرا معرکہ، بزاحہ کی روز طلیقہ کے اصحاب میں سے شکست خوردہ بنی غطفان کی ایک بہت بڑی پارٹی اکٹھی ہو گئی، اور اکٹھے ہو کر ایک عورت کے پاس گئے جس ام زمل کہا جاتا تھا، سلمہ بنت ملک بنت حذیفہ، اور وہ اپنی ماں خرفہ کی طرح سیدات العرب میں سے تھی، اور اکثریت اولاد اور قبیلے اور گھرانے کے عزت کی وجہ سے اس کی ماں کی مثال بیان کی جاتی تھی۔ اور جب وہ اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے تھے، انہوں نے خالد بن ولید سے جنگ کرنے پر اکسایا۔ وہ عورت کی دماغ ہے کدھر ہوتی ہے؟ یہ لوگ گئے کہ بھائی ہم ان سے بڑا ہوشیار عورت ہے، اس کی ماں بڑی عزت والا ہے، بڑی دماغ والی ہے، کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس سے جنگ کرو، لڑو خالد سے۔ تو وہ اس کام کے لیے جوش میں آ گئے، وہ بھی راضی ہو گئے، اور بن سلیم، تے اور حوازن اور اسد کے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، 3-4 قبیلے اور مل گئے اور بہت بڑا لشکر بن گئے، اور اس عورت کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ اور جب خالد نے ان کے متعلق سنا تو ان کی طرف گئے اور شدید جنگ کی۔ وہ عورت اپنی ماں کے اونٹ پر سوار تھی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس کے اونٹ کو چھوئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، اور یہ بات عزت کی وجہ سے تھی۔ خالد نے انہیں شکست دی اور اس کے اونٹ کے کونچے کاٹ ڈالے۔ جب اس کو پکڑا تو اللہ کی گریس میں آیا، جو اونٹ تھا جو اس کے لیے انہوں نے نام رکھا تھا، ان کے تو کونچے ہی کاٹ ڈالے اور اس عورت کو قتل کر دیا، اس کو قتل ہی کر دیا خالد بن ولید، اور صدیق رضی اللہ عنہ کو فتح کی اطلاع بھیجی۔ ایک اور واقعہ جس میں بس یہ تو لڑائیاں تھے، بہت لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ الفجاعتا کا واقعہ،
ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام ایاس بن عبداللہ بن عبد یالیل بن عمیرہ بن خناف تھا۔ جس آدمی کے پیچھے گیا خالد بن ولید تو وہ اس کا یہ نام تھا، جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ باقی میں کے مقام پر فجاعہ کو جلا دیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے خیال کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فوج بھیجے۔ وہ بڑا مکار تھا، منافق تھا، آیا اور انہوں نے کہا یہ ایاس بن عبداللہ نے جو الفجاع تھا نام سے مشہور تھا کہ میں آپ کے دین میں واپس داخل ہو چکا ہوں، اور آپ ایسا کیجئے ہمارے ساتھ فوج کیجئے تاکہ ہم مرتدین سے لڑیں اور ان کو سیدھا کریں۔ آپ نے اس کے ساتھ فوج بھیج دیا، اور جب وہ روانہ ہوا تو جس مسلمان اور مرتد کے پاس سے گزرتا اسے قتل کر دیتا اور اس کا مال لے لیتا۔ جب صدیق نے یہ بات سن لی تو آپ نے اس کے پیچھے ایک فوج بھیجی جو اسے واپس لے آئی۔ بس جب آپ نے اس پر قابو پا لیا تو اسے بقیع کی طرف لے گئے، اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گدی کے ساتھ باندھ کر کے گردن میں مطلب ہے آگ میں ڈالا، اور اسے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جلایا۔ جب ابو بکر نے یہ حالت معلوم کی اس منافق کی کہ انہوں نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا، اس کا مال بھی لوٹ لیا اور چلتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے بندے بیچ کر کے اس کو خبر ہو گئی کہ ایسا کرتا ہے، الفجاع تھا، اس کو واپس لے کے آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، بقیع میں لے جا کر کے ادھر آگ میں جلا دیا، ڈال دیا۔ یہ ان کی سزا تھی۔ سباخ اور بنو یتیم کا واقعہ۔ ارتاد کے زمانے میں بنو یتیم مختلف آراء تھے، مطلب ایک راستے پر نہیں ہوئے، مرتدین میں ہو گئے، کچھ کیا ہو گئے، کوئی کیا۔ ان میں سے بعض نے ارتاد اختیار کیا اور زکوٰۃ روک دی، اور بعض نے صدقات کے اموال سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیچ دیے، اور بعض نے آپ کے معاملے میں غور و فکر کرنے کے لیے توقف کیا۔ اس دوران میں سباخ بنت الحارث بن سوید بن غطفان تغلبیہ جزیرہ سے آگے، اور وہ عرب کے سائیوں میں سے تھی، اس نے بھی رسالت کی دعویٰ کیا تھا۔ یہ سباخ بنت الحارث یہ عیسائیت کی مذہب سے تھی، اور اس نے رسالت کی دعویٰ کیا تھا، اور اس نے دعویٰ نبوت بھی کیا، اور اس کے ساتھ اس کی قوم اور جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کے فوجی بھی تھے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ پس جب وہ بلاد بنی تیم سے گزری تو اس نے انہیں اپنے امر کی طرف دعوت دی، اور ان کے عوام نے ان کی بات قبول کر لیا۔ ایسے بدو عرب تھے کہ پورے قبیلے کے لوگوں کی انہوں نے دعوت دی گمراہی کے لیے، انہوں نے قبول کر لی۔
اور سباہ کو قبول کرنے والوں میں سے مالک بن نویرہ، غطار بن حاجب اور بنی تیم کے سادات و امراء کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ بڑے بڑے امراء والے سردار اور یہ دو آدمی بنو نویرہ اور غطار بن حاجب، یہ بھی ان کے فوج میں شامل ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار بھی انہی کے ساتھ لیے، اور ان کے دوسرے لوگوں نے اس سے تخلف کیا۔ پھر انہوں نے اس بات پر صلح کی کہ ان کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی، آپس میں صلح کر دی۔ ہاں، جب مالک بن نویرہ نے اس سے مصالحت کی تو اسے اس کے اصل سے پھیر دیا اور اپنے بنی یربوع کو خلاف اکسایا۔ پھر سب نے لوگوں سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیا اور کہنے لگے کہ ہم کس سے جنگ کا آغاز کریں۔ سباہ نے مقفع عبارت میں انہیں کہا کہ اونٹوں کو تیار کرو اور لوٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جماعت پر غارت گیری کرو، ان کے ورے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر انہوں نے اس کی مدد کرنے پر باہم معاہدہ کر لیا، اور ان میں سے ایک شاعر نے بھی کچھ وہ کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے شاعر میں بھی کہا کہ ہماری نبی عورت ہے جس کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے انبیاء مرد ہے۔ پھر سباہ نے اپنی فوجوں کو ساتھ یمامہ کا قصد کیا تاکہ وہ مسلمہ بن حبیب کذاب سے چھین لے۔ یمامہ میں مسلمہ بن کذاب، یہ بھی بڑا خنزیر زندیق آدمی تھا۔ اس عورت نے اس سے لڑنے کی ٹان لی تاکہ ہم مسلمہ بن حبیب کذاب سے یمامہ کو آزاد کر دیں یا چھین بھی لے، اور اس کی قوم اس سے ڈر گئی اور کہنے لگے اس کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ تو وہ انہیں کہنے لگی تم پر یمامہ جانا لازم ہے، کبوتری کی طرح آہستہ آہستہ چلو، بلا شبہ یہ سخت جنگ ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم یمامہ کو مسلمہ کذاب کو ختم کر دیں اور ہم اس پر قابض ہو جائیں گے تو آپ کی اتنی کامیابی ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے مسلمہ سے جنگ کرنے کی ٹھان لی، اور جب اس نے سنا کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے تو وہ اس سے اپنے علاقے کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ ثمامہ بن اسال کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھا۔ مسلمہ کذاب اس وقت اور کسی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں کی افواج کے ساتھ اسے مدد دی، اور وہ اس کے علاقے میں اتر کر خالد بن ولید کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، پس اس نے سباہ کے پاس امان کا پیغام بھیجا، نیز یہ کہ اگر وہ واپس چلی جائے تو وہ اسے قریش کے نصف زمین دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اسے لکھا کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ ڈر گیا اس سے، اصل میں کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم دو جگہ نہیں لڑ سکتے،
تو مکاری کی اور کہا کہ اگر آپ ہم سے صلح کرے تو ہمارے قبضے میں جو زمین ہے اس کا آدھا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، بطور عطیہ واپس دی ہے۔ اور اس نے صباح کے ساتھ مراسلت کی، وہ اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور یہ آپ کی قوم کی 40 آدمیوں کے ساتھ اس کے پاس گیا، اور ایک خیمہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب مسلمہ نے خلوت میں ان سے ملاقات کی مگر اکیلے میں، اور اس کے سامنے نصب زمین کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لیا۔ مسلمہ نے سننے والے کی بات اللہ سے نے سن لی، کہا مسلمہ نے کہا سننے والے کی بات اللہ نے سن لی، اور جب وہ لالچ کرتا ہے تو وہ اسے بلائی کا لالچ دیتا ہے، اور ہمیشہ ہی اس امر کا جامع بلائی میں رہتا ہے۔ مطلب ہے آپ نے ہمارے ساتھ جو صلح کیا اس پر اللہ بھی خوش ہوا، اور یہ خیر کی بات ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں دیکھا تو تمہیں سلام کیا، اور وشیحت سے تمہیں نکالا، اور اس نے اپنے بدلے کے دن تمہیں نجات دی اور تمہیں زندہ کیا۔ ہم پر گروہ ابرار کی نمازیں واجب ہے، نہ کہ اشقیاء و فجار کی، وہ تمہارے رب کیا ہے؟ مسلمہ کذاب نے اپنے رب کی نشانیاں اس کے سامنے رکھی، اور اس سے پوچھا، پھر باتوں میں سباق سے پوچھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا؟ دیکھو اپنے رب کیا کیا۔ انسان شیطان سے فریب کھا کر کے بہت بدکتا پھرتا ہے۔ اور بادلوں اور بارش کے رب کے لیے رات کو کھڑے ہوتے اور دن کو روزے رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اسی طرح اس نے جب میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہو گئے، اور ان کے بشر سے صاف ہو گئے، اور ان کے ہاتھ قریب ہو گئے، تو میں نے انہیں کہا تم عورتوں کے پاس نہیں آؤ گے، نہ شراب پیو گے، بلکہ تم گوارے ابرار رہو، تم روزے رکھو۔ پس اللہ پاک سے جب زندگی آئے گی تو تم کیسے زندہ ہوگے؟ دوبارہ زندگی۔ اور تم آسمان کے بادشاہوں کی طرف کیسے چڑھو گے؟ اگر وہ رائی کا دانہ بھی ہوتا تو اس کو پر گواہ ہو جاتا، جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور ادھر ادھر کا بہت باتیں ہے۔ اس ملعون مسلمہ کے پیروکاروں کی ایک شریعت یہ بھی تھی کہ مجرد شادی کرے، اور جب اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہو تو اسی وقت اس پر عورت حرام ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ نر بچہ فوت ہو جائے تو عورت اس کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک عجیب قانون سا بنایا ہو۔ جب وہ صباح سے خلوت میں ملا تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس کی طرف کیا وحی آتی ہے؟ مسلمہ کذاب نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طرف کیا وحی آتی ہے؟ تم بھی تو رسالت کی دعویٰ کرتے ہو۔ اس نے کہا عورت ابتدا کیا کرتی ہے، بلکہ تم بتاؤ کہ تمہارے طرف کیا ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے حاملہ کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے پیٹ کی جولیا اور اندر سے دوڑتی ہوئی ایک روح پیدا کی۔ صباح نے کہا واہ کیا! اس نے کیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایسے شرمگاہی پیدا کی، اور مردوں کے لیے ان کے لیے مرد بنائے، اور اس میں سے بچوں کو نکالتا ہے، نشو نما پاتا ہے،
ہم انہی سے نکلتے ہیں، اور ہمارے لیے کمزور بچے جتنی ہے، صباح نے جنتی ہے، صباح نے کہا گواہی دیتے ہوں کہ تو نبی ہے، اس کے دام میں پس گئی عورت تھی، اتنا دماغ تو نہیں تھی۔ اس سے کہا کیا میں تجھ سے نکاح کر لوں، بات اور دوسری طرف چلی گئی، اور اپنی قوم اور تیری قوم کے ساتھ غرباؤں کو کہا جاؤں، اس نے کہا ہاں، تو اس نے کہا پھر یہ ہے کہ چلو اٹھ کر کے ہم بستری کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھو تو صبا کے ساتھ جب یکجا ہو گئے تو اس نے کہا میری طرف ہوئی ہے، وہی آئی ہوئی ہے، اور وہ 3 دن اس کے پاس رہی۔ دیکھو تو 3 دن اس کے پاس رہی، پھر اپنی قوم کے پاس واپس چلی گئی، تو انہوں نے پوچھا اس نے تمہیں کیا مہر دیا ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کچھ مہر نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تیرے جیسی عورت کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا بہت بری بات ہے۔ بس اس نے اس کی پاس مہر پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا، اس نے کہا اپنے موزن کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے ثابت بن ربیع کو اس کے پاس بھیجا، اس نے کہا اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ مسلمہ بن حبیب رسول اللہ نے تم سے 2 نمازیں ساقط کر دی، 2 نمازیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمہ کذاب کو کہ میں مہر یہ دیتا ہوں، دیکھو تو کیا یہ گمراہ کر، کہ میں تم سے ان نمازوں میں سے 2 ساقط کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں، چھوڑ دو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یعنی فجر و عشاء کی نمازیں، اور یہ اس کا مہر اس کے ذمہ تھا، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی نالت ہو۔ صبا اپنے علاقے میں واپس آ گئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسے پتہ چلا کہ خالد ارد یمامہ کے قریب آ گئے ہیں، اور وہ مسلمہ سے زمین کا نصب اخراج لینے کے بعد دوبارہ جزیرہ کی طرف واپس چلی گئی، اور معاویہ کے زمانے تک اپنی قوم میں ادھر بھاگ گئی، شام کی طرف قائم پاریز رہی، اور آپ نے عام الجماعت کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، جیسے کہ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ باقی بیان انشاءاللہ کل ہوگی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم